اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل، اے میرے پیغمبر، اے میرے نبی، آپ فرما دیجئے، اعلان کیجئے، اتحاجوننا فی اللہ، کہ اے اہل کتاب، اے یہود و نصارہ، کیا تم ہمارے ساتھ جھگڑا کرتے ہو فی اللہ، اللہ کی ذات کے بارے میں، وہو ربنا وربکم، حالانکہ وہ ہمارا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی ہے، ولنا اعمالنا، اور ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں، وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، اور تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں، وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، اور ہم اسی اللہ کے لیے اخلاص کرنے والے ہیں، اسی کے لیے ہم مخلص ہیں۔ ام تقولون، کیا تم یوں کہتے ہو اے یہود و نصارہ کہ ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط کانوا ہودا او نصارا، کیا تم یوں کہتے ہو کہ حضرت ابراہیم، اسماعیل، اسحاق اور یعقوب علیہم السلام اور ان کی اولاد یہودی یا نصرانی تھے؟ قل، اے نبی آپ فرما دیجئے کہ اانتم اعلم ام اللہ، کیا تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ زیادہ جانتے ہیں؟ اور ومن اظلم، اس شخص سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے، ممن کتم، جو چھپاتا ہے، شہادتاً، اس گواہی کو، عندہ من اللہ، جو اس کے پاس ہے اللہ کی طرف سے، اللہ کی طرف سے جو اس کے پاس گواہی ہے، اس گواہی کو وہ چھپا رہا ہے۔ وما اللہ بغافل عما تعملون، اور اللہ تعالیٰ ان اعمال سے غافل نہیں ہے جو تم کر رہے ہو۔ تلک امت، یہ ایک جماعت تھی، قد خلت، جو گزر چکی ہے، لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، تمہارے لیے وہ ہے جو تم نے کمایا اور ان کے لیے وہ ہے جو انہوں نے کمایا۔ ولا تسألون عما كانوا يعملون، اور تم سے سوال نہیں کیا جائے گا ان چیزوں کے بارے میں جو وہ کرتے تھے۔ سورہ بقرہ کی 139، 140 اور 141 نمبر آیت۔ یہاں پہلا سپارہ ختم ہو گیا ہے، آگے انشاءاللہ کل کے درس میں دوسرا سپارہ شروع ہوگا۔ تو یہ 141 آیات پہلے سپارے کے اندر ہیں، ان میں سے 3 آیتیں آج کے درس میں آخری جو ہیں وہ تلاوت ہوئی ہیں، آپ نے ترجمہ سنا۔ اس سے پیچھے جو 4 آیتیں بیان ہوئیں گزشتہ درس میں، اس میں بیان ہو چکا ہے کہ یہود و نصارہ مسلمانوں کو اپنے باطل مذہب پر آنے کی دعوت دیتے تھے۔ حضور کو آ کے انہوں نے کہا کہ آپ جو ہے کانو یہودن او نصارا تہتدوا، آپ یہودی اور عیسائی ہو جائیں، آپ ہدایت پا جائیں گے۔ تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان سے کہلوایا کہ تم کہو کہ ہم تو ملت ابراہیمی کے پیروکار ہیں اور اسی پر کاربند رہیں گے، اسی پر ہم رہیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دراصل حنیف تھے، اے یہودیوں، وہ شرک کرنے، وما کان من المشرکین، وہ تو مشرک نہیں تھی، تم تو مشرک ہو۔ اور اس کے بعد ملت اسلام اور ملت ابراہیمی جو ہے، اس کا ایک اہم اصول اللہ نے بیان فرمایا کہ اللہ کی فرما برداری، اصل چیز اپنی خواہشات اور اپنے نفس کی پیروی کرنا نہیں ہے، جو چیز میرے دل میں آئے، بلکہ اللہ کی فرما برداری کرنا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان سے فرمایا کہ تم اعلان کرو کہ ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، اس کی توحید پر ایمان رکھتے ہیں اور اس کی کتابوں کو مانتے ہیں جو اللہ نے ہماری طرف نازل کی ہیں، اور ہم ان کتابوں کو اور ان صحیفوں کو بھی مانتے ہیں جو اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر، اسماعیل علیہ السلام پر، اسحاق علیہ السلام پر، یعقوب علیہ السلام پر اور ان کی اولاد پر جو اللہ نے صحیفے نازل فرمائے، ہمارا ایمان تو اس شریعت اور اس دین پر بھی ہے۔ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو کتابیں دی گئیں، کتاب جو ہے تورات کی اور انجیل کی، ہم تو ان کتابوں کو بھی مانتے ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ ایمان والوں سے کہا گیا کہ یہ کہیں کہ ہم تو جو ہے تمام انبیاء علیہ السلام کی جو چیزیں بھی ہمیں عطا کی گئی ہیں، ہم ان پر ایمان رکھتے ہیں، اور لا نفرق بین احد منہم، ہم تفریق بین الرسل نہیں کرتے کہ کسی رسول کو مان لیا اور کسی رسول کو نہیں مانا، بلکہ ہم سب رسولوں کو یکساں طور پر جو اللہ نے رسول بھیجے ہیں ہم ان کو تسلیم کرتے ہیں۔ اور تمہارا حال تو یہ ہے کہ یہودی جو ہے موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں تو عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے اور حضور کا بھی انکار کرتے ہیں، اسی طرح عیسائی جو ہے وہ بھی نبی علیہ السلام کا انکار کرتے ہیں اور ساتھ موسیٰ علیہ السلام کو بھی نہیں مانتے، ایک دوسرے کی کتابوں کو بھی تم نہیں مانتے۔ یہ ہمارا عمل نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ جو جتنے بھی انبیاء آئے ہم سب انبیاء کو مانتے ہیں، اور ان کی حقارت کرنا اور ان کے بارے میں ادنا سا بھی کم تر جملہ کہنا ہم اس کو کفر سمجھتے ہیں۔ کسی نبی کے بارے میں بھی
ادنا سا کوئی عیسیٰ علیہ السلام کو برا کہے، موسیٰ علیہ السلام کو کہے، ادنا سا بھی کوئی بات ہو تو وہ کافر ہو جاتا ہے ہمارے مذہب میں۔ ہم تو سارے انبیاء کی تعظیم کرتے ہیں، ہاں صرف یہ کہتے ہیں کہ جو کتابیں آئیں، جو صحیفے آئے، جو انبیاء آئے، وہ اپنے اپنے زمانے میں اپنے اپنے لوگوں کے لیے، اپنے اپنے قبائل کے لیے، اپنے اپنے علاقے کی ہدایت کے لیے اللہ نے بھیجے، لیکن جب حضور آئے تو پھر اب عمل جو ہے وہ حضور کی شریعت پر ہو، اب عمل جو ہے وہ صرف قرآن پر ہوگا، باقی کتابوں پر عمل نہیں ہوگا، ان کا عمل منسوخ ہو چکا ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ بھی اسی اصول پر عمل کرتے تھے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر یہود و نصارہ بھی اسی طرح ایمان لائیں، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، جس طرح صحابہ ایمان لائے ہیں، کیونکہ وہ صحابہ معیار حق ہیں، تو تم بھی یہود و نصارہ ایمان لے آؤ گے۔ اور آگے اللہ نے فرمایا مسلمانوں کو کہ تمہیں یہودیوں اور عیسائیوں کا رنگ نہیں پکڑنا چاہیے، صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ۔ آج ہم نے کیا کیا ہے، آج کے زمانے میں ہم نے یہودیوں اور عیسائیوں کو جو ہے ان کے پیچھے چلنا شروع کر دیا، ان کو اپنا آئیڈیل بنایا۔ آج یورپ جو ہے ہمارا آئیڈیل ہے، ہمارے بچوں کی جو ہے وہ لباس بدل گئے ہیں، ان کی جو ہے لباس جو ہے جسم پر پینٹ شرٹ آ گئی ہے، اور جو ہے والدین آرام سے جاتے ہیں بازار سے پینٹ شرٹ خرید کے آتے ہیں۔ یہ کیا ہے کہ ہمارے سامنے اللہ اور اللہ کے رسول نہیں رہا، آج صبغۃ اللہ نہیں ہے، اللہ کا رنگ ہمارے اوپر نہیں ہے، توحید کا رنگ نہیں ہے، اور اسی طرح جو ہے کتاب کا رنگ نہیں ہے، بلکہ جو ہے یہود و نصارہ کا رنگ ہمارے اوپر چڑھ۔ معاشرت میں دیکھیں، ہم نے ہندوؤں کی معاشرت اختیار کی ہے، شادیوں کے اندر اسی طرح گانا بجانا، اسی طرح جو ہے سارا ناچ گانا اور سب چیزیں جو ہے ہماری ہندوؤں کی ہیں، ہندوؤں کی رسمیں، مہندی کی رسم ہے، فلاں رسم ہے، فلاں رسم ہے، یہ ساری کی ساری ہندوؤں کی جو ہے رسمیں ہمارے شادیوں کے اندر۔ اور اسی طرح ہر معاملے میں، تجارت میں آپ دیکھیں، یورپ کو ہم نے خدا بنایا ہوا ہے، جس طرح وہ تجارت کرتے ہیں، جس طرح ان کی کمپنیاں، نہ حلال کا ہے نہ حرام کا پتہ ہے، نہ یہ پتہ ہے کہ یہ کاروبار جوئے کی کوئی شکل بن رہی ہے یا سود کے اس کے اندر موجود ہے۔ تو یہ اللہ نے یہاں صحابہ اکرام کو فرمایا صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ ان حضرات پر چڑھا ہوا ہے، صحابہ پر چڑھا ہوا ہے۔ ومن احسن من اللہ صبغہ، اللہ کے رنگ سے اچھا کون سا رنگ ہو سکتا ہے؟ اس لیے آخر میں علی ایمان سے کہلوایا کہ آپ کہو کہ وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، ہم صرف اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں، جس کی وحدت کا اقرار ہم کر چکے ہیں۔ یہ پچھلے درس کا خلاصہ میں نے بیان کیا ہے۔ آج کے درس میں اللہ نے اہل کتاب سے تو جو ہے دعوت والا باب ختم کر دیا کہ بھئی ان پر کوئی دعوت کام نہیں آئی، اب مقاطعہ شروع کی، مقاتل یعنی ایک قسم کی مصالحت کا کوئی امکان نہیں ہے، ہر طرح پیغمبر علیہ السلام نے کر لیا۔ حضور نے جب ہجرت کی اور مدینہ تشریف لائے، یہودی تھے تو حضور نے بہت سے ایسے عمل کیے جو یہودی کرتے تھے، یہاں تک کہ قبلہ بھی تبدیل ہوا کہ چلو بیت اللہ نہیں تو بیت المقدس جو ہے جو یہودی ہے اس کو قبلہ مانتے ہیں، تاکہ ان کے دل نرم ہو جائیں، مصلحت اختیار کریں، اسلام کی طرف آ جائیں، اللہ اور اللہ کے رسول کو مان لیں، توحید خالص پر آ جائیں۔ لیکن اللہ نے کہا کہ مصالحت کا کوئی امکان نہیں ہے، یہ بدبخت لوگ ہیں، اس لیے مقاطعہ ہوگا۔ اور فرمایا قل، اے میرے نبی آپ فرمائیں اہل کتاب سے کہیں اتحاجوننا فی اللہ، کیا تم اللہ کے بارے میں ہم سے جھگڑتے ہو؟ تمہاری مخاصمت اور جھگڑے کی جو بنیاد ہے وہ اللہ کی وحدانیت اور اس کا دین، اس کی عبادت ہے؟ نہیں، بلکہ جھگڑے کی بنیاد یہ ہے کہ اہل کتاب اس زوم کے اندر اور اس ایک جو ہے نخرے کے اندر جو ہے مبتلا تھے کہ اللہ تعالیٰ ان پر بڑا مہربان ہے، وہ نبیوں کی اولادیں ہیں اور وہ بڑے لوگ ہیں، وہ اہل علم ہیں، اللہ ان کو تمام تر نوازشیں ان کے اوپر اللہ نے کی ہوئی ہیں، اور جو ہے ساری چیز، ساری دنیا انہی کی غلام ہے، انہی کی نوکر ہے، اور آخرت میں بھی جنت کے مستحق جو ہیں وہ ہوں گے۔ یہ ان کا گمان تھا جو ان کے اندر پختہ ہو گیا تھا، تو لہذا اسی بنیاد پر وہ یہ بات کہتے تھے کہ جو آخری نبی آنے والا ہے اس کو بنو اسحاق میں سے آنا چاہیے، بنو اسماعیل میں سے نہ آئے، تاکہ ان کے خاندان کی جو برتری ہے وہ قائم رہے۔ اسی لیے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت جو ہے اور رسالت کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ حالانکہ گزشتہ آیات میں یہ بات گزر چکی ہے کہ اللہ نے فرمایا واللہ یختص برحمتہ من یشاء، کہ نبوت اللہ کی رحمت ہے، اللہ جسے چاہتے ہیں اللہ یہ رحمت عطا فرماتے ہیں، اپنی اس رحمت کے لیے خاص کر لیتے ہیں۔ لہذا کسی قوم یا کسی فرد یا کسی برادری یا کسی ایک خاندان نے ٹھیکہ نہیں اٹھایا ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں صرف انہی کے لیے۔ اسی چیز کے متعلق اللہ نے کہلوا دیا کہ تم اللہ کے بارے میں کہو کہ ہم سے جھگڑتے ہو، حالانکہ وہ ربنا و ربکم،
وہی ہمارا رب ہے، تمہارا رب بھی ہے، ساری زمین کا، ساری خدائی کا رب وہ ہے، ساری مخلوقات کا رب وہ ہے، اس میں جھگڑے کی کون سی بات ہے؟ اگر اس نے ایک زمانے میں کسی ایک خاندان کو برتری دی ہے تو دوسرے زمانے میں دوسرے خاندان کو بھی شرف بخش سکتا ہے، کیونکہ وہ ساری مخلوق کا رب ہے، تو اس لیے اس کی نظر میں سب برابر ہیں، وہ سب کا مالک ہے، لہذا تمہیں مخاصمت نہیں کرنی چاہیے، جھگڑا نہیں کرنا چاہیے۔ اور اگر تم نے جھگڑا ہی کرنا ہے تو اللہ نے فرما دیا وَلَنَا أَعْمَالُكُمْ وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، پھر یہ سمجھ لو بس تمہارا اور ہمارا رستہ الگ ہے، تمہارے اعمال تمہارے لیے ہیں، ہمارے اعمال ہمارے لیے ہیں، ہم اپنے اعمال کے ذمہ دار ہیں اور تم اپنے اعمال کے ذمہ دار ہو۔ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، لیکن ہم تو صرف اسی خالق اور مالک کی فرمانبرداری کرنے والے۔ مخلصون اخلاص سے ہے، اخلاص فی الدین، یہ ایک بنیادی اصول اس آیت کے آخر میں اللہ نے ذکر فرما دیا کہ اطاعت اور فرمانبرداری ہی ملت ابراہیمی کا بنیادی اصول ہے۔ باطل نظریات کی جو تم ہمیں دعوت دے رہے ہو، یعنی یہودیت یا نصرانیت کو اختیار کر لو، یہ ممکن نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت لامحدود ہے، وہ جسے چاہے اپنی رحمت سے فیضیاب کر دے، کسی کو اعتراض کا حق نہیں ہے۔ اور ہم نے ایمان قبول کیا ہے تو اخلاص بھی پیدا کیا، اور صحیح معنوں میں ملت ابراہیمی میں ہم شامل ہوئے ہیں۔ حضور علیہ السلام کا فرمان ہے اخلص فی دینی کا یکفی کا قلیل من العمل، حضور نے فرمایا اپنے دین میں اخلاص پیدا کرو، تمہارا تھوڑا عمل بھی اللہ کے لیے کافی ہو جائے گا، وہ تمہاری کفایت کر جائے گا۔ اس لیے حضور نے مثال دی، اگر ایک آدمی ایک کھجور اخلاص کے ساتھ ایک کھجور جو ہے اللہ کے راستے میں صدقہ کرتا ہے، اللہ اخلاص کی وجہ سے اس کا ثواب بڑھاتے بڑھاتے اود پہاڑ جتنا سونا صدقہ کرنے کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ دیکھیں کیا وجہ تھی، اس کے عمل کے اندر اخلاص تھا۔ اور دوسرا پہلو بھی اللہ نے بیان فرمایا، اللہ کے نبی نے بیان فرمایا، اگر ایک اود پہاڑ جتنا سونا صدقہ کرتا ہے اللہ کے راستے میں، اتنا سونا ہو کہ 11-12 میل لمبا پہاڑ تھا، اتنا لمبا پہاڑ کسی کو سونے کا مل جائے، سارا سونا ہو، اور وہ اللہ کے راستے میں سارا صدقہ کر دے، کتنا بڑا عمل ہے۔ لیکن اخلاص نہ ہو تو اللہ ایک کھجور جتنا صدقے کا بھی ثواب نہیں دیتے، بلکہ اس کی وجہ سے پکڑ فرماتے ہیں۔ اخلاص اتنی بڑی دولت ہے، تو فرمایا کہ تم یہ کہو وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، ہم تو اللہ کے لیے خالص ہیں، ہم تو اخلاص کے ساتھ جو ہے وہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ اور مشرکین جو تھے، مشرکین مکہ، سورہ کافرون کے اندر آخری جو 30ویں سپارے کے اندر قل یا ایھا الکافرون، آخر میں اللہ نے فرمایا لکم دینکم ولی دین، اے نبی ان کو کہہ دیں بس تمہارے لیے تمہارا دین ہے، ہمارے لیے ہمارا دین ہے، بس رستے جدا ہیں۔ تم اگر شرک کو ہی اپنا دین بناتے ہو تو ہمارا شرک کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، ہم تو توحید پر ہیں، اللہ کے سامنے جھکنے والے لوگ ہیں۔ اس لیے جو ہے آئندہ پھر تمہارے ساتھ جہاد ہوگا، اور جہاد کے بغیر کوئی چارہ کار نہیں ہے۔ اب دعوت کی جو بات ہے وہ ختم ہو چکی ہے، تمہارے سینے ضد، اناد، بغض سے بھرے ہوئے ہیں، ان کے اوپر کوئی چیز اثر نہیں کر رہی، اس لیے گویا کہ یہاں سے رستوں کو جدا کیا گیا، مقاطعے کا اعلان کیا گیا۔ اب اہل کتاب کا ایک دعویٰ تھا، اگلی آیت کے اندر اللہ نے ان کے اس دعوے کو پہلے ذکر کیا، پھر اس دعوے کا رد کیا۔ دعویٰ کیا تھا؟ وہ کہتے تھے جی پہلے جتنے بھی نبی آئے ہیں وہ سارے کے سارے انہی کے عقیدے پر تھے، یا یہودی اور عیسائی تھے۔ اب اس آیت میں اللہ نے پہلے اس دعوے کو ذکر کیا، کیا ام تقولون، کیا تم یہ بات کہتے ہو ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط کانوا ھودا او نصارا، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام اور جو ہے اسماعیل علیہ السلام اور ان کی آگے جو اولاد تھی وہ یہودی تھی اور عیسائی تھے، یہ ان کا دعویٰ اللہ نے ذکر کیا۔ آگے اللہ نے فرمایا قل، اے میرے نبی آپ کہہ دیجئے کہ انتم اعلم ام اللہ، کیا تم اس بارے میں زیادہ جانتے ہو یا اللہ زیادہ جانتا ہے کہ انبیاء سابقین جو ہیں وہ کس مذہب پر تھے، وہ یہودی اور عیسائی کیسے ہو سکتے ہیں؟ آپ اندازہ لگائیں، ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، یہ تو پہلے نبی ہیں، اور موسیٰ علیہ السلام تو بعد میں آ رہے ہیں، بعد میں آنے والا دین پہلے نبی کا کیسے ہو سکتا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کا دین جو یہودی تھے وہ بنی اسرائیل، وہ موسیٰ علیہ السلام کے امتی ہیں، اور اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام تو سب سے آخر میں آئے ہیں حضور سے پہلے۔ عیسائیت جو ہے یہ بعد کے دین ہے، بعد والا دین پہلے نبیوں کا کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے تمہارا یہ جو دعویٰ ہے یہ یہیں سے باطل ہو جاتا ہے، اس کا رد یہیں سے ہو جاتا ہے کہ جو ہے، اسی لیے ہم مسلمان بھی نہیں کہتے
کہ یہ سارے کے سارے نبی محمدی تھے. بھائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بعد میں آئے ہیں، بلکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دین ابراہیمی پر. ہمارا دعویٰ تو یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اور جو سابقہ انبیاء کے دین تھے، جو دین تھا، دین، ملت اور شریعت، تین چیزوں کا فرق میں نے پیچھے جو ہے کہ جو اصول تھے اہم، جو ہے وہ اہم اصولوں میں سارے انبیاء ایک ہی ہیں. تو اس لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی دین ابراہیمی، ملت ابراہیمی پر ہیں. ہم یہ نہیں کہتے کہ ابراہیم علیہ السلام دین محمدی پر تھے. اب یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بعد میں آ رہے ہیں، وہ پہلے نبی بعد والے دین میں تو ہو نہیں. تمہارا دعویٰ یہ ہے کہ وہ پہلے نبی جو تھے انبیاء سابقین وہ یہودی اور عیسائی تھے. یہ یہیں سے تمہارا دعویٰ ختم ہو جاتا ہے، اس کا رد ہو جاتا ہے. تو اسی لیے قرآن مجید کے ایک آیت میں اللہ نے جو ہے واضح طور پر فرمایا ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا، کہ ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے، ولکن کان حنیفا مسلما، وہ تو بالکل یکسو ہو کر اللہ کی فرمانبرداری والے تھے، مسلمان تھے. وما کان من المشرکین، اور دوسرا وہ مشرک بھی نہیں تھے. تم تو مشرک ہو چکے ہو، تم نے انکار نبوت کیا ہے. یہ پہلے انبیاء نے کہاں کیا ہے؟ تمہارے نبیوں نے کہا. تم موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام نے پہلے نبیوں کا انکار کیا ہے. تم انکار کر رہے ہو، انکار نبوت کر رہے ہو اور کہتے ہو کہ ہم دین ابراہیمی پر ہیں، یا ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ یہودی اور عیسائی تھے. اور اسی طرح عقیدہ تشبیہ جو تھا، نہ تمہارے اپنے نبیوں نے تمہیں کہا. کس نے کہا تھا؟ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ مجھے خدا کا بیٹا کہو. نعوذ باللہ. تم تو اپنے نبی کی، عیسائی اپنے نبی کی بات بھی نہیں مانتے اور اللہ کے ساتھ شرک کر رہے ہو، شریک ٹھہرا رہے ہو، ان کو اللہ کا بیٹا کہہ رہے ہو. اور اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تمہیں کہا تھا کہ جو ہے میں جب مجھے صلیب دیا جائے گا، صلیب پر پھانسی پر چڑھایا جائے گا، تو میں میرے وہ پھانسی پر چڑھنا، مجھے صلیب پر چڑھا دینا، وہ تمہارے لیے تمہارے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا. کفارے کا عقیدہ تمہارے دین کے اندر ہے، یہ تمہارے دین کا حصہ تو نہیں ہے، یہ تو بعد میں تم نے گڑھا ہوا ہے. اب اپنے گڑھے ہوئے اور شرک والے دین کو جو کہتے ہو کہ یہ نبیوں کا یہی دین تھا، اور آ کر حضور علیہ السلام کو بھی دعوت دے رہے ہو کونوا یہودا او نصارا تہتدوا، کہ آپ بھی یہودی عیسائی ہو جائیں تو ہدایت پا جائیں گے. تو اس لیے یہاں جو ہے اللہ نے ان کے اس باطل عقیدے کا رد کیا. اور تفریق بین الانبیاء، کہ اللہ نے کہا کہ تمہارے اندر نبیوں کے درمیان تفریق کرنے والا، یہ تو پہلے نبیوں نے نہیں کیا. موسیٰ علیہ السلام آئے، انہوں نے پہلے سارے انبیاء کی عزت اور تکریم کی اور حضور کی خوشخبری بھی سنائی. عیسیٰ علیہ السلام آئے، انہوں نے سارے پچھلے انبیاء کی تعظیم اور تکریم کی، ساری کتابوں کی تائید کی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے خوشخبری سنائی. وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد، میں تمہیں ایسے رسول کی خوشخبری دینے والا ہوں جو میرے بعد آنے والا ہے، جس کا نام احمد ہوگا. قرآن مجید میں اللہ نے آیت اتاری. تو تمہارے نبیوں نے تفریق بین الانبیاء نہیں کی، نبیوں کے درمیان تفریق نہیں کی. تم نبیوں کے درمیان، تم جو ہے عیسائی ہوتے ہو، تم موسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے اور حضور کا بھی انکار کرتے ہو، اور یہودی ہو کہ تم جو ہے عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے اور حضور کو بھی نہیں مانتے. تو اس لیے یہ جو تم تفریق بین الانبیاء کر رہے ہو، یہ کس مذہب میں پائی جاتی ہے؟ اسی لیے آگے اللہ نے اس کو بھی یہاں ذکر کیا، اور ذکر کرنے کے بعد اللہ نے آگے ایک اور کتمان شہادت، گواہی کو چھپانا. یاد رکھیں، گواہی کو چھپانا یہ گناہ کبیرہ میں سے ہے، بہت بڑا ظلم ہے. اللہ نے فرمایا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ، اس شخص سے بڑھ کر کون بڑا ظالم ہو سکتا ہے جس کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے گواہی موجود ہو اور وہ اسے چھپائے. اب یہ گواہی کون سی تھی جس کو بنی اسرائیل چھپا رہے تھے؟ یہ گواہی حضور علیہ السلام کی بعثت کی گواہی تھی، یہ قرآن پاک کی حقانیت کی گواہی تھی، یہ آخری امت کے بارے میں گواہی تھی جو ان کے کتابوں میں یہ تینوں مضامین تفصیل کے ساتھ بار بار تورات اور انجیل کے اندر اللہ نے بیان فرمائے تھے. حضور علیہ السلام کی پوری صفات تورات پچھلی کتابوں میں آئے کہ حضور ایسے ہوں گے، ان کے بال ایسے ہوں گے، ان کی آنکھیں ایسی ہوں گی، ان کے صحابہ ایسے ہوں گے اور ان کی امت ایسی ہوگی. ایک ایک چیز کی صفت تورات اور انجیل کے اندر اللہ نے بیان فرمائی. اب یہ چونکہ یہودی علماء تھے، ان کے یہودی آ کر مسئلہ تو لوگ علماء سے ہی پوچھتے ہیں. لوگ تو جاہل ہوتے ہیں، وہ تو اجنبی ہوتے ہیں، دین سے واقف نہیں ہوتے. انہوں نے دین سیکھنا بھی علماء سے ہوتا ہے اور مسئلہ بھی آ کے علماء سے پوچھنا ہوتا ہے. اب علماء کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ دین کے کسی مسئلے کو نہ چھپائیں،
وہ حق بات کو بیان کریں، چاہے کسی کو اچھی لگے نہ لگے، اچھے طریقے سے اخلاص کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے ان کی اصلاح کرنے کی نیت سے لوگوں کی تو ہے وہ اس کا بات کو بیان کریں۔ اگر علمائی دین کو چھپانا شروع کر دیں دین تو ختم ہو جائے گا۔ اب یہاں یہ ہوتا تھا کہ یہودی آ کر جو ہے اپنے علماء سے پوچھتے تھے بھئی ہمیں بتائیں، وہ آخری نبی یہ تو دعویٰ ہو رہا ہے مدینہ میں آ گئے ہیں، آپ بتائیں ان کی نشانیاں کیا ہیں۔ اب انہوں نے دو کام کیے، پیچھے بیان ہوا ہے کہ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ۔ اللہ نے فرمایا تم باطل کو حق کے ساتھ نہ ملاؤ، وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ اور حق کو نہ چھپاؤ۔ یہ دو کام، یا تو باطل اور حق کو گڑبڑ کر دیتے تھے، یعنی ایسی بات کرتے تھے کہ کچھ حق ہے کچھ جھوٹ ہے تاکہ وہ بھی سچ نہ ہو، یا جہاں بات چلتی تھی وہاں چھپا لیتے تھے۔ مثال کے طور پر اب عوام میں سے دو قسم کا طبقہ ہوتا ہے، ایک وہ ہوتے ہیں جو علماء کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے دینی لوگ ہوتے ہیں، اب ان کو کچھ نہ کچھ دین کا پتہ ہوتا ہے کچھ مسائل کا، اب ان سے جو ہے چھپا کے تو بندہ نہیں بات کر سکتا، ان کے سامنے گڑبڑ کرتے تھے، اچھا یہ بات ہے، ہاں اصل میں بات تو یہی ہے لیکن اس میں یہ بات بھی موجود ہے۔ اب وہ بیچارہ پریشان، وہ اہل علم میں سے ہوتا ہے پریشان ہو جاتا ہے، لیکن جو جاہل قسم کے لوگ ہوتے ہیں جن ان سے بات بھئی ایسی تو بات کہیں موجود ہی نہیں ہے جو تم بات کر رہے ہو۔ دونوں طریقے جو ہیں وہ حق کو ختم کرنے کے ہوتے ہیں کہ جو ہے جو کچھ تھوڑا بہت جاننے والا ہو اس کے ساتھ ملاوٹ کر دو، ٹھیک ہے، وہ خود بخود شبے میں پڑ جائے گا، شک اور شبے میں پڑ گیا تو بس کہے گا یار چھوڑو یار میں کس بات کی طرف جاؤں، بس چھوڑو یار دین پر عمل ہی نہیں کرتا۔ اور جو بالکل کبھی کبھی جو ہے جو آتے ہیں جن کو پتہ ہی نہیں ہے دین کا، ان کو یار یہ تم نے کہاں سے سن لیا ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے، بس ٹھیک ہے اپنی زندگی گزارو۔ تو یہ دونوں کام جب حضور کی صفات قرآن کے بارے میں جو اللہ نے لکھی ہوئی تھی، جب یہودیوں سے کے علماء سے یہودی پوچھتے تھے تو وہ آ کے کہتے تھے ان دونوں طرح کے، یا تو اب حضور کے جو بال تھے اگر حضور کے بال جو ہیں وہ بالکل سیدھے تھے تو انہوں نے کہا کہ حضور کے بال تو گنگریالے ہیں، ہماری کتاب میں لکھا وہ گنگریالے ہوں گے۔ حضور کی آنکھیں اس طرح ہیں تو انہوں نے کہا جی وہ تو نیلی لکھی ہوئی ہیں، نیلے رنگ کی ہوں گی، یعنی صفات ہی بدل دی۔ جو تھوڑا بہت جاننے والے تھے ان کے سامنے، اور جو بالکل نہیں جاننے والے انہوں نے کہا جی ان کی تو کوئی صفات یہاں موجود نہیں ہے، تورات کے اندر نہیں ہے۔ تو یہ وہ گواہی تھی جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ، اس شخص سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جس کے پاس اللہ کی طرف سے گواہی موجود ہو اور وہ گواہی کو چھپا رہا۔ بلکہ قرآن نے یہ فرمایا، آگے آ رہا ہے یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، یہ لوگ حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح پہچانتے تھے جس طرح اپنے بیٹوں کو پہچانتے تھے، مگر تسلیم نہیں کرتے تھے کیونکہ جو ہے تورات میں جو حضور کی اور آپ کے صحابہ کی پیشن گوئیاں موجود تھیں، یہ لوگ ضد، اناد، بغض، حسد کی وجہ سے آخری نبی کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ تو شہادت کا چھپانا ویسے بھی بڑا گناہ ہے، اللہ نے قرآن میں فرمایا وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ، شہادت کو چھپانے والے کا دل گناہ گار ہو جاتا ہے، اس کے دل پر اثر ہوتا ہے۔ تو بہرحال اللہ نے فرمایا وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اللہ غافل نہیں ہے تمہاری اس کاروائی سے جو تم کر رہے ہو، تمہاری کوئی کاروائی اللہ سے چھپی نہیں ہے، ہاں ایک مناسب وقت آئے گا اس پر اللہ تم سے ضرور مواخذہ کریں گے۔ اب اگلی آیت جو آخری آیت ہے، یہ کچھ درس پہلے بھی اللہ نے ذکر کی، کچھ آیات پہلے 9-10 آیت، اور آخر سپارہ ختم ہو رہا ہے تو پھر اللہ اس کو دوبارہ ذکر کر رہے ہیں۔ اس میں ایک اہم اصول اللہ نے ذکر کیا، اللہ نے فرمایا تلک امۃ قد خلت، یہ امت تھی جن کی ہم باتیں کر رہے ہیں یہ گزر چکی ہے، لہا ما کسبت، ان کے لیے وہ تھا جو انہوں نے کمایا، جو کما کے لے گئے جو کر گئے وہ ان کے لیے تھا، لیکن یاد رکھو اے امت محمدیہ اور موجودہ لوگوں، ٹھیک ہے، وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، تمہارے لیے وہ ہوگا جو تم کمائی کرو گے، تم کیا کر رہے ہو، اور وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، تم سے ان کے عملوں کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا کہ وہ کیا کر کے گئے۔ تو تم اپنے افعال کے ذمہ دار ہو، مطلب یہ ہے کہ اے اہل کتاب اگرچہ تم اپنی نسبت انبیاء کی طرف کرتے ہو مگر ان کے عقیدے پر تم قائم نہیں رہ سکے ہو، لہذا تمہاری یہ جو نسبت ہے یہ جھوٹی ہے۔ یہاں اللہ نسبت کے بارے میں کہ جھوٹی نسبت جو ہے وہ کوئی فائدہ دینے والی نہیں، ان کے عقیدے اور اعمال جو ہے وہ بے شک درست تھے لیکن وہ تمہارے کسی کام نہیں آ سکتے، وہ انبیاء تھے، وہ اس دنیا سے چلے گئے ہیں، تم اپنے افعال کی جواب دہی کرنے والے ہو، تم سے تمہارے افعال کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ ملت ابراہیمی کا ایک اہم اصول اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، کوئی آدمی کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔
حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک فرمان بھی ہے، فرمایا لا یجنا علیک ولا تجنی علیہ، باپ اور بیٹے کے متعلق فرمایا کہ باپ کا گناہ بیٹے کی گردن پر نہیں ہوگا، اور بیٹے کی جو ہے زیادتی پر باپ کو نہیں پکڑا جائے گا، ہر کوئی اپنے کام کا ذمہ دار ہے۔ اس لیے فرمایا کہ انبیاء علیہ السلام کی طرف خالی نسبت کر لینا جو ہے کوئی فائدہ نہیں دے گا، بلکہ جب تک تم پوری ان کی اتباع نہیں کرو گے، فرمانبرداری نہیں کرو گے۔ تو مفسرین فرماتے ہیں تل کا امتن کا، یہاں جو اللہ نے دوبارہ دہرایا ہے، قرآن کی کوئی آیت ڈبل نہیں ہے، یاد رکھیں، دوبارہ دہرانے کا ایک مقصد ہے، وہ اس لیے ہے کہ صرف اہل کتاب کے لیے تو یہ آیت ایک دفعہ ہی کافی تھی، اب دوسری دفعہ اس کا تکرار اس لیے کیا گیا کہ اس سے اہل اسلام کو تنبیہ ہے، مسلمانوں کو تنبیہ ہے کہ اہل کتاب کی طرح، کیونکہ حضور نے فرمایا تھا جس طرح یہودی جس جگہ چلے تھے، جس دین جو ہے وہاں سے یہ لوگ بھی گزریں اپنی امت کے بارے میں، وہ گمراہیاں ان کے اندر بھی آئیں، ان کے قدم بقدم چلیں گے۔ تو یہاں دوسری دفعہ دہرانے سے یہ مسلمانوں کو تنبیہ ہے کہ خالی ان کی طرح کہ ہم حضور کے امتی ہیں، ہماری حضور کے ساتھ نسبت ہے، خالی نسبت کو لے کے نہ بیٹھ جانا، اس پر تکیہ لگا کے نہ بیٹھ جانا، تو جس طرح ان کے لیے نبیوں کی اولادیں ہو کے بھی ان کے لیے نجات نہیں ہے جب تک کہ وہ اپنے نبیوں کی دین پر عمل نہ کریں، اسی طرح خالی نسبت جو ہے تم کو جو ہے وہ کام آنے والی نہیں۔ اسی طرح آج کل جو دیکھ رہے ہیں امیر زادے، گدی نشین جو ہے، اس طرح پیر زادے جو ہیں، ان کے لیے بھی لمحہ فکریہ ہے کہ وہ اپنا محاسبہ کریں کہ ان کے آباء و اجداد جو تھے وہ تو بزرگ گزرے ہیں، اللہ کے ولی گزرے ہیں، اگر پیچھے آنے والی نسلیں اگر وہ بھی ان کے خالی نسبت کو لے کے چلیں گی کہ ہم فلاں پیر کے اولادیں ہیں، فلاں کے ہیں، وہ نسبت کام آنے والی نہیں ہے جب تک کہ وہ اپنے آباء و اجداد کے کہے پر عمل نہیں کریں گے، ان کی زندگیوں پر نہیں آئیں گے، لوگوں کو ان کی طرح جو ہے دعوت نہیں دیں گے۔ اب دیکھیں کتنے ہمارے بڑی جو ہے وہ چشتیہ، اب جو چشتیاں ہیں، قادریہ سلسلے ہیں، کتنی بڑے نسبتیں ہیں، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف نسبت ہے، ان کی کتابیں لکھی ہوئی ہیں، کیا آج جو موجود ہے ان کے مواعظ، ان کی تصنیفات ہیں، کیا یہ چیزیں جو ہے ان کے اندر موجود ہیں؟ بعد میں آنے والوں نے جو ہے کفر اور شرک شروع کر دیا، اور آج انہی کے مزاروں پر انہی کی نسبت سے کیا کیا کام ہے جو نہیں ہو رہے۔ حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ، جو فرید الدین گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ، دوسرے حضرات تھے بڑی جو یہ سلسلے گزرے، حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ اجمیر شریف والے، اس طرح بڑے جو حضرات نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ، یہ بڑی ہستیاں گزری ہیں، انہوں نے لاکھوں افراد کو ہدایت کی طرف لائے۔ تو لیکن آج آپ ذرا ان کے جا کے گدی نشینوں کو دیکھیں یا ان کے مزارات پر جو حرکتیں ہو رہی ہیں تو بندہ کانوں کو ہاتھ لگاتا ہے۔ تو یہ سارے کفر سے اور اس سارے شرک سے وہ لوگ بیزار گزرے ہیں، انہوں نے نہ خود اپنی زندگی میں کبھی کفر شرک کیا، نہ اپنے جو مریدین تھے، اپنے ماننے والے تھے، یا اپنے دعوت میں اس کو شامل ہونے دیا۔ تو یعنی یہ خالی اسی طرح سادات کی نسبت ہے، میں سید ہوں، بہت بڑی نسبت ہے، لیکن سید اسی وقت تک اس کی نسبت کام آئے گی جب حضور اور حضرت حسن و حسین یا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر چلے گا۔ جب ان کے نقش قدم پر نہیں ہے اور چرسیں پی رہے ہیں، بھنگ پی رہے ہیں اور سب کچھ کر رہے ہیں، کہتے ہیں یہ ہم سادات ہیں، خالی نسبت تو کام نہیں آئے گی۔ تو اس لیے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ان کے بارے میں آتا ہے کہ جب ان کو دفن کیا جانے لگا تو کسی نے کہا قبر کو مخاطب کر کے کہ دیکھنا یہ رسول اللہ کی بیٹی ہیں، یہ جنت کی عورتوں کی سردار ہیں، ان کا خیال کرنا۔ تو ان کا قبر کا جو جملہ ہے وہ لکھا گیا ہے کہ اس نے جواب دیا، میں حسب و نسب کو نہیں جانتی، میں حسب و نسب والا گھر نہیں ہوں، میں تو اعمال کو دیکھتی ہوں، کس کے عمل کیسے ہیں۔ تو اس لیے حالانکہ وہ تو لوگ بخشے ہوئے لوگ تھے، ٹھیک ہے، نیک لوگ تھے، وہ تو ہمارے لیے رہنما لوگ تھے، آئیڈیل لوگ تھے، شخصیات تھیں، لیکن اس سب کے باوجود یہ جو واقعات ہوئے، حضور کا رونا، بار بار اللہ سے مانگنا، استغفار کرنا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ شہید ہو رہے ہیں، بیٹوں کو کہتے ہیں اپنی گود سے میرا سر ہٹا، نیچے رکھ، زمین پر نیچے رکھا، اور اپنے چہرے کو اور داڑھی کو اور جو ہے زمین سے رگڑ رہے ہیں، مٹی میں رگڑ رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں اے عمر اگر اللہ کے حساب میں تو کامیاب نہ ہوا تو ہلاک ہو جائے گا۔ تو یعنی دیکھیں آخری وقت تک فکر ہے کہ کہیں میرے جو اعمال ہیں وہ جو ہے ہلاکت کی طرف مجھے نہ لے جائیں اور اللہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائیں۔ حالانکہ اللہ نے یہ 10 مبشرہ جو 10 صحابی ہیں، سب صحابہ سے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کہا کہ میں ان سے راضی ہو گیا، وہ راضی، لیکن ان 10 صحابہ کو جن کو ہم 10 مبشرہ کہتے ہیں، ان کو تو حضور نے اپنے زبان سے جنت کی خوشخبری دی، جنت کی خوش۔ ہمیں کوئی کہہ دے
ٹھیک ہے، کوئی پیر ہی کہہ دے کہ بھئی تمہارے لیے تو جنت ہو گئی ہے، لیکن حضور کے زبان سے جن کو کہا گیا کہ یہ جنتی ہیں، میں جنت میں حضرت عمر کا، حضرت علی کا، حضرت ابوبکر کا، حضرت عثمان کا محل دیکھ کے آیا ہوں جب معراج سے واپس آئے، یعنی کیا کنفرم جنتی کہا، لیکن پھر بھی یہ حالت ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق کبھی تنکا اٹھا لیتے، کبھی چڑیا کو دیکھتے کہتے کتنے مزے سے باغوں کے اندر بیٹھی ہے، اپنی مرضی سے جہاں چاہتی ہے جا کے کھا لیتی ہے، تیرے لیے حلال حرام کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، جہاں سے چاہتی ہے پانی پیتی ہے، مزے سے مر جاتے ہو، کوئی حساب کتاب نہیں ہے تمہارے لیے۔ ابو بکر کو اللہ کے سامنے کھڑا ہونا پڑے گا، اپنے ایک ایک عمل کا اس سے حساب لیا جائے گا۔ یعنی اندازہ لگائیں جنت کی بشارت حضور کی زبان سے، لیکن اس کے باوجود یہ حالت ہے کہ جو ہے فکر کے اندر پڑے ہو۔ اور ہم آج ہماری خالی نسبتیں ہیں، ہم سادات ہیں، ہم پیروں کی اولادیں ہیں، ہم علماء کی اولادیں ہیں، خالی نسبت کو لے کے اتنی حرکتیں کر رہے ہیں۔ تو اس آیت میں، یہ آخری آیت جو ہے پہلے سپارے کی بالکل آخری آیت میں اللہ نے اس آیت کو 2 دفعہ اسی صفحے میں ذکر کیا ہے، آخری صفحے میں۔ پہلے تو یہودیوں کے لیے کیا کہ تمہارے اپنے نبیوں کے ساتھ خالی نسبتیں یہ تمہیں کام آنے والی نہیں ہے جب تک کہ تم اپنے انبیاء کے دین پر نہیں چلو گے، اور آخری جو ہے یہ امت مسلمہ کے لیے ہے کہ تمہاری خالی نسبت جو ہے تمہیں کام نہیں آئے گی جب تک کہ تم جو ہے ان لوگوں، ان ہستیوں، ان شخصیات کے نقش قدم پر نہیں چلو گے جن کے تم نام لیوا ہو۔ اللہ جل شانہ سے دعا ہے اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ النبی الامی الکریم۔ یا اللہ ہماری کمیوں کوتاہیوں کو معاف فرمائیے، درگزر فرمائیے۔ یا اللہ صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائیے۔ یا اللہ قرآن و سنت سے محبت نصیب فرمائیے۔ یا اللہ اخلاص فی الدین نصیب فرمائیے، اپنی نبی سے محبت نصیب فرمائیے، خالص اعمال نصیب فرمائیے۔ یا اللہ ریاکاری سے، شرک سے، کفر سے، نفاق سے، ہر طرح کی بیماریوں اور برائیوں سے ہمیں محفوظ فرمائیے۔ یا اللہ ہمارے ان ٹوٹے پھوٹے اعمال کو قبول فرمائیے۔ یا اللہ ہمارے ان ٹوٹے پھوٹے اعمال کو قبول فرمائیے۔ یا اللہ شرک سے محفوظ فرمائیے، توحید خالص نصیب فرمائیے۔ یا اللہ قرآن و سنت کا غلبہ نصیب فرمائیے، اپنے نظام کو پوری دنیا میں غالب فرمائیے، قرآن و سنت کی بہاریں نصیب فرمائیے۔ یا اللہ جتنے بھی ظالم، کافر، طاغوتی نظام ہیں، جمہوریت بھی ہے اور کمیونزم ہے، سوشلزم ہے، یا اللہ اس طرح کے باطل نظام پوری دنیا میں، یا اللہ سارے نظاموں کو تباہ و برباد فرمائیے۔ یا اللہ امارت اسلامیہ شریعہ ہمیں نصیب فرمائیے، قرآن و سنت کا دستور، آئین، یا اللہ ضابطہ حیات ہمیں نصیب فرمائیے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔